ماں بننے کے لیے ہائر ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ماں بننے کے لیے فاطمی طرز زندگی اور فاطمی لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں پر بہت سارے اہم اور امپورٹنٹ مسائل کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اعتقادی مسائل کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، الحمدللہ اقتصادی مسائل کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کسی بھی معاشرے، کسی بھی سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ کلیدی رول ہے اور جو حلال مشکلات ہو سکتا ہے وہ عورت کی ذات ہے۔ اگر معاشرے کی کچھ عورتیں کم من فیعۃ قلیلہ غلبت فیعۃ کثیرہ، اتنے وہ کم گروہ جو اکثریت پر بھاری پڑ جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں تو جو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے اور جو مختلف فیلڈز میں جو مسائل اور مشکلات اور چیلنجز ہیں وہ عورت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ بقول اقبال کے وجود زن سے ہیں تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ یہ جو زندگی کا پہیہ چل رہا ہے یہ عورت کی وجہ سے چل رہا ہے، ایک خاتون کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے وہ گھر کا پہیہ ہو، چاہے وہ سوسائٹی کا پہیہ ہو، چاہے وہ معاشرے کا پہیہ ہو، یہ عورت ہی کے مرہون منت ہے۔ اگر ہم اپنی ہسٹری پر بھی غور کریں، میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے کہ ہر عظیم انسان کے پیچھے ایک عورت کا رول صاف دکھائی دیتا ہے۔ کربلا کے شہیدوں کے پیچھے عورت کا رول صاف دکھائی دیتا ہے، کہیں پر وہ رول عورت ماں کی صورت میں نبھا رہی ہے اور کہیں پر بہن کی صورت میں نبھایا اور کہیں پر بیٹی کی صورت میں نبھایا۔ اگر اس پر انالیسس کیا جائے، تحلیل کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، اس پر ریسرچ کی جائے تو آپ دیکھیں گے ہر عظیم انسان کے پیچھے جو فاؤنڈیشن سٹون کا کام کیا ہے، اس کی بنیادیں بنانے کا جو کام کیا ہے وہ عورت نے کیا ہے۔ خصوصاً اگر عورت ماں کا رول اچھی طرح نبھائے اور ماں بننے کا حق ادا کرے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری یہ بہنیں اقبال کا یہ شعر یاد رکھیں گی اور آپ بھی۔ اقبال کہتے ہیں اگر پندی ز درویشی پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ بہت بڑا دعویٰ ہے اقبال کا کہ اگر ایک درویش کی بات سنو، درویش وہ نہیں ہوتا جس کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، درویش وہ ہوتا جس کے لیے پرابلمز کے لیے سلوشن ہو، درویش جس کے لیے پرابلمز کے لیے کیا ہو، سلوشن ہو۔ عام طور ہم درویش ان کو سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں بڑی تسبیح ہو اور جس کے بال لمبے ہو، وہ ہماری پرابلمز بڑھاتا ہے، ہماری پرابلمز کے لیے سلوشن دیتا نہیں ہے۔ درویش یہی ہمارے علماء کرام، یہ مراجع کرام جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے زندگی کے بہت سارے مشکلات کے لیے، زندگی کے بہت سارے چیلنجز کے لیے ایک سلوشن دیا ہوا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، بہنوں سے کہتے ہیں، بیٹیوں سے کہتے ہیں، ماؤں سے کہتے ہیں اگر پندی از درویشی پذیری، اگر ایک درویش صفت انسان کی نصیحت کو قبول کرو گی، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، تو میری اس نصیحت کا اثر یہ ہے کہ ہزار نیشنز، ہزار سیولائزیشنز، ہزار قومیں مر جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گی، تو نہ میری، لیکن تم مرو گے نہیں۔ اس وقت بہت سارے سیولائزیشن مرنے کے قریب ہے، ویسٹرن کلچر مرنے کے قریب ہے، مادیت مرنے کے قریب ہے، بہت سارے سیولائزیشن مرنے کے قریب ہے، دم گھٹ رہا ہے ان کا۔ ہم بظاہر ہمیں دکھائی دے رہا ہے زندہ ہے لیکن مر چکے ہیں۔ جس نیشن میں بے حیائی عام ہو، عریانیت عام ہو، اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن میں کتنی مثالیں ہیں، جب بے حیائی عام ہو گئی تو امت تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ویسٹرن سیولائزیشن کا افول اور اس کا گرنا شروع ہو گیا ہے، کیوں؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ اقبال ہماری بہنوں سے، بیٹیوں سے، درد مند انسانوں سے کہتے ہیں اگر آپ مرنا نہیں چاہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں مردہ لاشوں کو ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ اقبال ایک جگہ ایک اور جگہ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو جس دور میں آپ جیتے ہیں، جس دور میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ دور کون سا ہے؟ وہ دور وہ ہے کہ ہم لوگ مردہ انسانوں کو زندہ سمجھتے ہیں، اسیر انسانوں کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اقبال کی نصیحت ہے، واقعاً درویش صفت نصیحت ہے کہ اگر پندی ز درویشی پذیری ہزار امت نبی میرت تو نہ میری، اگر ایک درویش کی نصیحت کو قبول کرو گی، ہزار سیولائزیشن، ہزار قومیں مر جائیں گی لیکن تم مرو گی نہیں، زندگی ملے گی اور زندگی بانٹو گی۔
یعنی وہ منجی کا کردار عورت ادا کر سکتی ہے. ابھی ہم اپنی فیوچر کے بارے میں سب پریشان ہیں نا. جہاں کہیں پر موب لیجنگ ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جہاں پر کہیں فسادات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی فیوچر کے بارے میں پریشانیاں کھا جاتی ہے. بہت سارے پھر سامانی سفر باندھتے ہیں. کچھ لوگ تو بھاگ چکے ہیں، ہے نا. تو ایسے موقع پر عورت منجی بن سکتی ہے، نجات دہندہ بن سکتی ہے. کیا جب ہزار قومیں مرنے کے قریب ہو، تو نہ میری تم نہیں مرو گے، تو وہ سولوشن کیا ہے، وہ نصیحت کیا ہے اس درویش کی؟ اقبال جیسے درویش کی نصیحت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں بطولی باش و پنہان شو زی ناصر تا شبیری در آگوش بگیری. اے بہن، اے بیٹی، بطولی باش، بطول بنو، زہرائی بنو. اس لیے کہ قوموں کو حسین بطول دیتی ہے، قوموں کو حسین زہرا دیتی ہے، قوموں کو نجات دہندہ حسین، قوموں کو حسین جیسا نجات دہندہ کون دیتا ہے؟ ایک آگوش مادر دیتا ہے. وہ آگوش مادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسا آگوش مادر. کہتے ہیں کہ بطولی باش و پنہان شو زی ناصر، بطول بنو. اور یہ جو آپ کو یہ چکا چوند کلچر دکھائی دے رہا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، چھپا کے رکھو. زہرائی چادر میں اپنے کو چھپا کے رکھو. ماں بننے کے لیے ہائر ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ماں بننے کے لیے فاطمی طرز زندگی اور فاطمی لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. کتنی ہائی ایجوکیٹڈ بیٹیاں ہیں جو ماں کا کردار نبھانے میں ناکام ہیں، اور کتنی کم پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس انداز میں ماں کا رول نبھایا. انہوں نے ہمیں سید حسن نصر اللہ، سید علی سیستانی اور سید علی خامنئی جیسی عظیم شخصیات دی. ان کی ماؤں کی وہ کریکٹر کو ایک مرتبہ ریسرچ کیجئے. وہ ہائی کوالیفائڈ نہیں تھی، ان کا کریکٹر بہت ہائی تھا. آپ دیکھیں گے قاسم سلیمانی کی ماں کے پاس بڑی ڈگری نہیں ہے، شاید درسگاہ گئی ہوگی اور مکتب گئی ہوگی. لاسٹ ٹائم بمبئی میں قاسم سلیمانی کی برسی پر ایک پروگرام تھا. ایک بچے نے، وہ یہاں پر بھی ہے، مرتضی ان کا نام ہے، کیا نام ہے. میں نے ان سے جب انہوں نے ان کی لائف ہسٹری پڑھی، میں نے کہا ان کا آپ نے تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتایا نہیں. خود قاسم سلیمانی کا بہت بڑا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کی ماں کا بھی نہیں ہے. لیکن ان کے ماؤں کے اندر ایک چیز تھی، زہرا کے نور سے انہوں نے لی تھی، وہ حیا نام کی چیز، پاکیزگی کی نام کی چیز، عفت نام کی چیز. ماں بننے کے لیے یہ سب کوالٹیز چاہیے. ماں بننے کے لیے جیسے آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، جب آپ دیکھ ماں کو کیا کام ہے، ماں کا کیا رول ہے. ماں کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کی چہار دیواری کو سجانا ان کا آتا ہو. ماں کا بنیادی رول ہے کہ اس کے بچے کو سنوارنا آتا ہو. میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے جہاں میری شادی ہونی تھی، میں نے ان سے کہا تھا پہلے یہ چیک کرو اس کو روٹی اچھا بنانا آتا ہے یا نہیں. ہمارے نوجوانوں کی بھی اسی طرح کا ویژن ہے. یہی سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. نہیں، ماں کو اگر اچھا کھانا بالکل نہ بنانا تو شام کو ہمیشہ آپ کو کیا روٹی وہ جلی ہوئی ملتی ہو، چاول بھی جلے ہوئے ملتے ہو، کوئی پرواہ نہیں اگر اس کو بچوں کو سنبھالنا آتا ہو. تو اقبال کہتے ہیں کہ بطولی باش و پنہان شو زی ناصر، بطولی بنو اور زمانے سے چھپ جاؤ. جس زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ، اس زمانے میں سب سے زیادہ کس کو خطرہ ہے؟ ہمارے پیسے کو بھی خطرہ، ہماری زندگی کو کبھی خطرہ. یہ دور جس میں آپ جی رہے ہیں یہ عفت سوز دور ہے. عفت سوز یعنی عفتوں کو جلانے والا، خاکستر کرنے والا، راکھ میں تبدیل کرنے والا دور ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ عفت سوز دور ہے، حیا سوز دور ہے. حیا کو جلانے والا، پاکیزگی کو جلانے والا. اگر کسی قوم کا سارا سرمایہ ڈوب جائے لیکن اس قوم میں با عفت عورتیں ہیں، وہ قوم پھر بھی کیا نجات کے ساحل تک پہنچ سکتی ہے. لیکن اگر ایک قوم کے پاس سب کچھ بچا ہو، عفت تباہ و برباد ہو چکی ہو، اس قوم کی زندگی کا، اس قوم کے فیوچر کا، اس قوم کی وجود اور ہستی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ماں بننے کے لیے جس طرح ہم انجینئر بننے کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے زحمتیں کرتے ہیں، اپنی رات کی نیند اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، زندگی کی بہت ساری سہولیات سے، فیسلٹی سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، ماں بننے کے لیے یہ عظیم رول، دنیا میں سب سے زیادہ سکوپ جس کام کا ہے وہ ماں کا ہے. انجینئر بننے کے بعد آپ کی کوئی گارنٹی نہیں، آپ بیکار بھی رہ سکتی ہے. میرے ایک دوست ہے، ان کی ٹیلنٹڈ بیٹی ہے، بہترین آئی ٹی اسکول میں
کالج میں ان کو ایڈمیشن ہوا, میں ان کے گھر گیا صبح, نماز صبح کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہاتھ جوڑ کر, آپ اس بیٹی کو آئی ٹی کی فیلڈ میں بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو قم جامعۃ المصطفیٰ جامعۃ الزہرا میں بھیج دیجئے. اس کے اندر اچھی ماں بننے کی صلاحیت پیدا ہو تو ہمیں اسی کے دامن میں ایک اچھا لیڈر بھی مل سکتا ہے. تنظیمیں اور آرگنائزیشنیں لیڈر نہیں بناتی ہے, لیڈر ماؤں کے دامن میں بنتے ہیں. ہم ابھی ایک میمورینڈم طے کرے کہ فلان اے بی سی کو ہم نے لیڈر بنایا, اس سے لیڈر نہیں بنتے, اس سے لیڈر نہیں بنتے. لیڈر ماؤں کے دامن میں بنتے ہیں, اور یہ رول ماں کے اندر ہے, وہ لیڈر دے سکتی ہے. کاش کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بن جائے جہاں ماں بننے کا رول, ماں بننے کی تربیت دی جائے, ماں بننے کی تربیت دی جائے. سب سے بڑا رول تو یہی ہے.